بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ: فتحہ جس کے بعد الف نہ ہو، ضمہ جس کے بعد واو ساکن اور کسرہ جس کے بعد یا ساکن نہ ہو، ان حرکات کو اشباع سے بچانا چاہیے، ورنہ یہی حروف پیدا ہو جائیں گے. یاد ہوگا جب بیان شروع ہوا حرکات کا تو بتلایا تھا کہ 2-3 نقطے ہیں، انہی نقطوں پر اس فصل میں بحث کی جائے گی. ان میں کا ایک نقطہ یہ تھا کہ حرکات میں بیجا اشباع، حرکات کو کھینچنا کا. حرکات کو کھینچنے سے کیا ہوتا ہے؟ فتحے کو اگر آپ نے کھینچا تو الف مدہ، ضمے کو کھینچا تو واو مدہ، اور کسرے کو کھینچا تو یا مدہ ہو جائے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی تمہید سن لیں. چونکہ ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ حروف مدہ حرکات سے بنتے ہیں، حروف مدہ حرکات سے بنتے ہیں. کسی بھی حرکت کو 2 گنا ادا کرنا دوہرا ادا کرنا ایک فتحے کو یا ایک ضمے کو ادا کرنے میں جتنی تاخیر ہوتی ہے اس سے 2 گنا تاخیر سے ادا کرنا. اس سے حروف مدہ پیدا ہوتے ہیں، حروف مدہ کی ذات بنتی ہے. اسی کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حروف مدہ کا بیج، تخم، وہ حرکات ہے. حرکات ہی سے حروف مدہ پیدا ہوتے ہیں، بنتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ فتحے، ضمے، کسرے میں تاخیر بالکل نہیں ہوتی، اور اگر تاخیر کی تو یہی فتحہ، ضمہ، کسرہ حروف مدہ بن جائیں گے. مثال کے طور پر الحمدللہ، الحمدللہ، دال کا ضمہ، اسی ضمے کو لمبا کر دیجئے الحمدللہ. جو لوگ مختلف قرأتیں پڑھتے ہیں، صلے سے واقف ہیں، روایت حفص پڑھنے والا بھی ہائے ضمیر میں صلہ کرتا ہے انہو هو السمیع، وہ کیا کرتا ہے؟ انہو کے ضمے کو کھینچتا ہے، اور وہی انہو کے ضمے کو کھینچا تو الٹا پیش ہو جاتا ہے، وہی واو مدہ ہے. تو ضمے کو کھینچا واو مدہ ہو جائے گا. فیہ مہانہ، فیہ مہانہ، دیکھو ایک تو آپ کسرہ پڑھیں، فیہ مہانہ، فیہ مہانہ، تو پڑھتے تو ہر وقت کسرہ ہے، لیکن ایک کسرہ ممتدہ ہے اور ایک کسرہ غیر ممتدہ ہے.
تو کسرہ غیر ممتدہ حرکت اور کسرہ ممتدہ وہ کسرہ جس کو لمبا کیا ہو وہ کیا ہے؟ حرف مد. شاید تمہیز سے بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ حروف مدہ حرکات کے اشباع، اب اصطلاحی لفظ استعمال کر رہا ہوں، دو گنا کرنا یا حرکات کو لمبا کرنے سے حروف مدہ بنتے ہیں. بس یہ تمہید ختم. اتنا سمجھا ہو تو اب کتاب میں آئیے. کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ پڑھیے. فتحہ جس کے بعد الف نہ ہو، ضمہ جس کے بعد واو ساکن نہ ہو، واو نہیں کہا، واو ساکن نہ ہو، اور کسرہ جس کے بعد یا ساکن نہ ہو. مثلا ایک شخص پڑھا مالکی، مالکی، تو مالکی کا لام مکسور، اس پر کسرہ ہے لیکن اس کے بعد یا ساکن نہیں ہے. یا ساکن نہیں ہے تو لام کے کسرے کو نہیں کھینچنا چاہیے تھا، اور اس نے کھینچ کر پڑھا تو کیا ہو گیا؟ مالکی. تو وہی کسرہ اب بن گیا یا مدہ. اس کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو حرکات ہمیشہ بلا اشباع پڑھی جاتی ہے. حرکات کو بلا وجہ کھینچا نہیں جاتا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے. بلا اشباع کا ترجمہ، حرکات کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے. اور اگر کسی نے غلطی سے کسی حرکت کو اشباع سے پڑھ لیا تو کیا نقصان ہوگا؟ وہ حرکت حرف مدہ میں تبدیل ہو جائے گی. اب وہ حرکت نہیں رہے گی بلکہ حرف مدہ بن جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ پھر عبارت پڑھتا ہوں. انگلی رکھ کے اب عبارت کو جو مفہوم آپ نے سنا اس سے منطبق کریں، اس سے انطباق کریں. اس کا فتحہ جس کے بعد الف نہ ہو، ضمہ جس کے بعد واو ساکن نہ ہو، اور کسرہ جس کے بعد یا ساکن نہ ہو، ان حرکات کو اشباع معنی کھینچ کر پڑھنے سے بچانا چاہیے، ورنہ یہی حروف یعنی واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ پیدا ہو جائیں گے. ختم ہو گیا؟ یہاں تک بات ختم ہو گئی. آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں آگے. ایسا ہی ضمے کے بعد جب واو مشدد ہو، مثال دیں گے جیسے عدو آیا، یا کسرے کے بعد یا مشدد ہو جیسے سوی، لجی، النبی وغیرہ، تو کیا کہا؟ اس وقت بھی اشباع سے احتراز نہایت ضروری ہے. یعنی حرکت کو کھینچیں گے نہیں. دیکھو سمجھو ایک بات، کیا کہا؟ ضمے کے بعد واو مشدد، عدوٌ کی دال مضموم ضمے والی، اس کے بعد واو مشدد. اب آپ اس پر وقف کر رہے ہیں، وقف کرنے کی وجہ سے واو بن جائے گا ساکن لیکن مشدد ہے، واو مدہ نہیں. اب اگر کسی نے عدو کیا پڑھا؟ عدو ضمے کو کھینچا تو یہ تو قالو کی طرح ہو گیا، قو کی طرح ہو گیا. عدو تو کہا ایسا نہیں ہوتا ہے، اس حرکت کو کھینچتے نہیں ہیں بلکہ اس کو پڑھیں گے حرکت کو جلدی سے اور فوراً واو پہ آ جائیں گے. عدو کیا پڑھیں گے؟ عدو، سوی، نبی، ایسا. تو کہا ان حرکات کو بھی اشباع سے بچانا چاہیے ورنہ واو مشدد نہیں رہے گا، مدہ بن جائے گا. اور کیا مدہ مشدد ہوتا ہے؟ قالو کا واو مشدد ہے، فی کی یا مشدد ہے. ہاں اس طرح. تو اگر وقف کرتے ہوئے
یہ غلطی وقف ہی میں ہوتی ہے. وقف کرتے ہوئے عدو کے دال کے ضمے کو کھینچا تو موقوف علیہ واو مشدد مدہ ہو جائے گا، اور سوی میں موقوف علیہ یا مشدد یا مدہ بن جائے گی. اس لیے فرما رہے کہ اس وقت بھی، کتاب دیکھیے مثال کے بعد کیا کہا، اس وقت بھی اشباع سے احتراز، مانا حرکت کو کھینچنے سے احتراز بہت ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. ایسے وقت میں بھی حرکات میں اشباع بالکل نہیں ہونا چاہیے. کیا فرمائے؟ خصوصاً یہ آ گیا، وقف میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے ورنہ مشدد مخفف ہو جائے گا، مدہ بن جائے گا. مشدد تو غیر مدہ ہوتا ہے، لیکن یہ اب کیا بن جائے گا؟ مدہ. تو غیر مدہ کو مدہ بنانا لحن جلی، مدہ کو غیر مدہ بنانا بھی جلی، اور غیر مدہ کو مدہ بنانا بھی جلی. ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا ہو جائے گا. لہذا ایسے کلمات کی مشق ہونی چاہیے. ایسا نہیں عدو سوی، عدو سوی نہیں، عدو سوی ہے. اور اگر دیکھیے عدوٌ، قرآن کریم میں عدوٌ، عدوٌ کا واو مضموم ہے، تو ایسے موقع میں وقف کرتے ہوئے بجائے اسکان کے روم کرنا چاہیے، تو غلطی سے اور محفوظ رہیں گے آپ، غلطی کا امکان کم ہو جائے گا. جی فائدہ، جب فتحے کے بعد الف، ضمے کے بعد واو ساکن غیر مشدد اور کسرے کے بعد یا ساکن غیر مشدد ہو، اس کا بالکل برعکس، ابھی جو مسئلہ بیان ہوا تھا اس سے بالکل الٹا، تو اس وقت ان حرکات کو اشباع سے ضرور پڑھنا چاہیے. بالکل برعکس مثال دیکھو، قالو، قالو کے لام کے ضمے کے بعد واو مدہ، فی کی فا کے کسرے کے بعد یا مدہ، ما کی میم کے فتحے کے بعد الف مدہ. تو کہا یہاں آپ کو حرکات کو کھینچنا ہے. ما، ایسا نہیں کہ وقف کرتے ہوئے الف کو حذف کر دیں، ما، ما نہیں، ما، فی، قالو. بہت سے لوگ وقف کرتے ہوئے حروف مدہ میں ایک الف کے بقدر مد کرنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو حرف مدہ قریب بحذف ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں حذف ہو جاتا ہے، لیکن قریب بحذف ہوتا ہے، ناقص ادا ہوتا ہے. تو کہا یہ بھی غلط. معلوم ہوا کہ یہ موقع بھی مشق کا متقاضی ہے، ان کو ایسے مواقع کو بھی مشق کرنا چاہیے. یعنی فی، اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقف کرنے والا مثال کے طور پر فی، 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 وہی آنکھ کو کھینچتا ہی نہیں، ایک الف کے بقدر مد نہیں کرتا. کبھی ایسا ہوتا ہے فی لمبا مد کر رہے ہیں، دونوں غلط. بالکل مد نہ کرنا بھی غلط، اور ایک الف سے زیادہ مد کرنا بھی غلط. یہ الگ بات ہے کہ ایک الف سے زیادہ مد کرنا خفی اور ایک الف سے کم مد کرنا جلی. جی تو یہاں بھی اشباع ضروری ہے، اشباع سے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ یہ حروف ادا نہ ہوں گے، حذف ہو جائیں گے. اور حرف مدہ کو حذف کر دینا ایک حرف کی کمی ہے، اور کمی لحن جلی. جی خصوصاً جب کئی حروف مدہ قریب قریب جمع ہوں تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر خیال نہ کرنے سے کہیں مد ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. اشباع کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہیں مد ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے. مثلا نوحیہا، مثلا ایک ہی کلمہ ہے لیکن 3 مد ہیں،
3 حروف مدہ، نو حی ہا. تو کہہ رہے کہ یہ موقع ایسا ہے کہ جہاں بیدار مغزی کی ضرورت ہے، حاضر باشی کی ضرورت ہے، دماغ کو حاضر رہنا چاہیے، ورنہ کوئی حرف مدہ صحیح ادا ہوگا تو کسی میں نقص آ جائے گا، کمی آ جائے گی. تو نوحیہا میں تینوں حروف مدہ کو ایک ہی انداز سے، ایک ہی مقدار سے ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ نو میں تو زیادہ مت کیا، ہی میں کم ہو گیا، یہ بھی غلط. ایک میں کیا دوسرے میں نہیں کیا، یہ بھی غلط. فائدہ مجریہا جو سورہ ہود میں ہے، اصل میں لفظ ہے مجراہا، لفظ ہے مجراہا، یعنی را مفتوح ہے اور اس کے بعد الف ہے. اس جگہ چونکہ امالہ ہے، اس وجہ سے فتحہ خالص یا الف خالص نہ پڑھا جائے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ اور کسرہ اور نہ یا خالص پڑھی جائے گی، بلکہ فتحہ کسرے کی طرف اور الف یا کی طرف مائل کر کے پڑھا جائے گا، جس سے فتحہ کسرے مجہول کے مانند ہو جائے گا اور اس کے بعد یا مجہول ہوگی. یہ کیا کہا؟ کہا دیکھو مجریہا اپنی اصل میں ہے مجراہا، مجراہا، تو را تو مفتوح ہے. کہا یہاں پورا فتحہ بھی نہیں پڑھنا ہے اور پورا الف بھی نہیں پڑھنا ہے. اگر پورا فتحہ اور پورا الف پڑھتے ہیں تب تو یہ ہو جاتا ہے مجراہا. تو کیا کرنا ہے؟ پورا فتحہ پورا الف نہیں پڑھنا ہے، کیا اس میں امالہ کرنا ہے، فتحے کو کسرے کی طرف مائل کر کے ادا کرنا ہے. کیا معنی فتحے کو کسرے کی طرف مائل ادا کرنا؟ فتحے کی آواز ہمیشہ اوپر ہوتی ہے. فتحے کی آواز جب آپ ادا کریں، فتحہ جب ادا کریں گے تو اس کی آواز اوپر رہتی ہے. فتحے میں صوتی تصاعد ہوتا ہے، آواز تھوڑی اوپر کی طرف جاتی. مگر چونکہ آپ کو مجرا کی را کے فتحے میں امالہ کرنا ہے، لہذا اب 100% آواز اوپر نہیں رہے گی، تھوڑی سی نیچے رہے گی، تھوڑی سی کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی نیچے جائے گی. پھر ایک مرتبہ سمجھا رہا ہوں، فتحے کی آواز ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے، اس میں تصاعد ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہاں آپ کو امالہ کرنا ہے تو فتحے میں تھوڑا سا انخفاض ملانا. بھائی دیکھو کیا امالہ بھی سمجھانا پڑے گا کیا؟ نیچے کے درجات میں اپنی امالہ تو سمجھا ہوگا. امالہ کہتے ہیں فتحے کو کسرے کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا. یہ امالہ کی تعریف ہے. شاید امالہ کی تعریف بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. فتحے کو کسرے کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا. کیا معنی مائل کر کے پڑھنا؟ وہ مائل کر کے کی تشریح کر رہا ہوں، اس کی شرح کر رہا ہوں کہ فتحے کی آواز میں ہمیشہ ترفع اور تصعد ہوتا ہے، آواز فتحے کے اوپر ہوتی ہے. لیکن آواز کے اوپر جانے سے فتحہ مکمل ادا ہوتا ہے، کامل ادا ہوتا ہے، خالصہ ادا ہوتا ہے. باقی یہاں تو آپ کو چونکہ امالہ کرنا ہے، فتحے میں کسرہ ملانا ہے، تو فتحے میں کسرہ ملانے کے لیے فتحے کی جو آواز اب تک بالکل اوپر ہی اوپر رہتی تھی،
اب کسرے کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا نیچے لانا پڑے گا، بالکل نیچے بھی نہیں اور بالکل اوپر بھی نہیں. دیکھو بالکل نیچے جو کسرہ انخفاض کامل سے ادا ہوتا ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین، مالکی لی کی مالک پڑھتے ہیں. مالک یوم الدین کوئی پڑھتا ہے مالک؟ ہاں نا، یہ مالک جو ہے نی، جو ادا ہے نی، یہ انخفاض کامل نہیں. کسرے کی آواز جو پوری نیچے کی طرف جاتی ہے، آپ جب پڑھو گے مالک تو آواز پوری کی پوری نیچے کی طرف نہیں گئی، کچھ نیچے گئی کچھ نہیں گئی. امالے میں ایسا ہی ہوتا ہے، امالے میں ایسا ہی ہوتا ہے، آواز پوری نیچے کی طرف نہیں، کیونکہ آپ میں فتحہ بھی پڑھنا ہے، آپ کو کسرہ بھی پڑھنا ہے، دونوں کو ملانا ہے، تو فتحہ تھوڑا نزول کرے گا، فتحہ نزول کر یعنی فتح کی آواز تھوڑی نیچے آئے گی، حالانکہ اس کی آواز تو اوپر رہتی تھی. اور کسرے میں جتنا انخفاض تھا اتنا کریں گے نہیں آپ. یہ ہو گیا امالہ. یہ تو آپ دیکھیں، آپ دونوں کو پڑھیے، مالک مجرے، دیکھیے ہو گیا. تو فتحے کو کسرے کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس کا نام امالہ ہے. پھر پڑھیے، فائدہ شروع سے پڑھیے. مجریہا جو سورہ ہود میں ہے، اصل میں لفظ ہے مجراہا، یعنی را مفتوح ہے اور اس کے بعد الف ہے. اس جگہ چونکہ امالہ ہے امام حفص کے یہاں، اس وجہ سے خالص فتحہ یا خالص الف نہیں پڑھیں گے. تو کیا کرنا ہے؟ اور نہ کسرہ اور یا خالص پڑھنی ہے. خالص فتحہ اور الف پڑھو گے تو کیا تلفظ بنے گا؟ مجراہا ہو گیا. خالص کسرہ، خالص یا تو مجریہا کیا بنے گا؟ مجری. مالی، ابھی ہم نے کہا مالی کی، تو مالی کی نہیں پڑھنا ہے، مالے کے. تو اسی طرح مجرے، تو خالص کسرہ بھی نہیں پڑھیں گے، خالص یا بھی. تو پھر کیا کریں گے؟ بلکہ فتحہ کسرے کی طرف اور الف یا کی طرف مائل کر کے پڑھا جائے گا، جس سے فتحہ کسرے مجہول کے معنی. دیکھو مالکی میں بھی سنا ہے آپ کو، ایک تو آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ تو صحیح، یہ کسرہ معروف. کسرہ مجہول مالک یوم الدین، یہ کسرہ مجہول. امالے میں کسرہ مجہول ہوتا ہے، امالے کی ادا کسرے مجہول کی طرح ہوتی ہے، جس سے فتحہ کسرے مجہول کے مانند ہو جائے گا اور اس کے بعد یا مجہول ہوگی. آگے فرمائیں کہ اس کے سوا اور کہیں امالہ نہیں ہے. کہاں؟ امام حفص کے یہاں. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صرف اسی ایک موقع میں امالہ ہے، لہذا وہیں آپ کو مجہول پڑھنے کی اجازت. یہ کہنا چاہ رہے وہیں امالہ کیا ہے؟ مجہول. امالے میں ہمیشہ کسرے مجہول کی آواز ہوتی ہے، مالک مجرے. تو امالہ ادا کرنے سے کسرے مجہول کی آواز ہوتی ہے. لیکن امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں چونکہ ایک ہی جگہ امالہ ہے، لہذا وہاں مجہول کی آواز، اور کسی جگہ امالہ ہے ہی نہیں تو آپ کہیں مجہول پڑھیں گے بھی نہیں. آپ دیکھیں گے ہمارے بہت سے ائمہ السلام علیکم منہ، السلام سلامو نہیں، مو نہیں، منہ. السلام ضمہ مجہول، السلام ضمہ معروف.
تو ضمہ اور کسرہ یہ دونوں معروف ہوتے ہیں، مجہول نہیں ہوتے ہیں. غیر المغضوب بے نہیں، غیر المغضوبی. ہمارے یہاں بہت سے لڑکے بعدن بعدن، بھائی بعد یہ اردو ہے، بعد یہ اردو تلفظ ہے فاصلوں کے معنی میں کہ بھی اتنا بعد ہے. تو چونکہ اردو میں ہم لفظ بعد کو با کے ضمے کے مجہول سے ادا کرتے ہیں، تو عربی میں بھی ایسے. اب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں بعدا للقوم الظالمین، تو بعدن، بعدن نہیں، بعدن. بعدن بعدن ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کی گولائے انضمام شفتین کامل چاہیے، انضمام شفتین کامل. مجہول پڑھنے والا انضمام میں کمی کرتا ہے، ہونٹ پورے گول نہیں کرتا ہے. فائدہ، کسرہ اور ضمہ، دیکھو یہ آیا کسرہ اور ضمہ کلام عرب میں مجہول نہیں بلکہ معروف ہے. عربیت میں یہ دونوں معروف ہیں، اردو میں تو بہت مجہول ہیں. تو معروف ہے تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اور معروف ادا کرنے کی صورت یہ ہے، ادا کی صورت ہے کا ترجمہ کر رہا ہوں. ضمے اور کسرے کو معروف ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ کسرے میں انخفاض کامل کے ساتھ آواز کسرے کی باریک رہے. کامل انخفاض، پورے طور پر آواز نیچے ہی نیچے رہے، 100% نیچے رہے، انخفاض کامل. ابھی سنایا تھا مالکی، مالکی، یہ انخفاض کامل، 100% آواز منخفض رہے. اور کسرہ اس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ باریک ہوتی ہے. معلوم کیا؟ کسرے میں تفخیم کبھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ضدین، یہ دونوں کسرہ اور تفخیم دونوں ضدین. کیوں ضدین؟ تفخیم کے لیے آواز کو اوپر جانا ہے اور کسرہ نیچے نہیں، بہت نیچے لے جاتا ہے آواز کو. تو کیا کہا؟ انخفاض کامل کے ساتھ کسرے کی آواز باریک نکلے. ضمہ میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، اور ضمہ میں انضمام شفتین کے ساتھ. انضمام شفتین کیا مانا؟ ہونٹوں کو گول کرنا. ہونٹوں کو ضمہ ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہونے چاہیے برابر. ایک بات تو یہ ہونی. اور ضمے میں انضمام شفتین کے ساتھ ضمے کی آواز بھی باریک نکلے. ضمے کی آواز بھی کیسے نکلے؟ باریک، لیکن اتنی باریک نہیں جتنی کہ کسرے کی تھی. ہو گیا. فائدہ، حرکات کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ حرکت مشابہ سکون کے ہو جائے، اتنا جلدی پڑھیں کہ پتہ ہی نہیں چلے. ایسا ہی سکون کامل ادا کرنا چاہیے تاکہ مشابہ حرکت کے نہ ہو. دونوں غلط. متحرک کو ساکن کے انداز میں اور ساکن کو متحرک کے انداز میں ادا کرنا، یہ دونوں غلط. اور اس سے بچنے کی صورت یہ ہے، کیا کہا؟ کس سے بچنے کی؟ متحرک کو ساکن ادا کرنا، ساکن کو متحرک ادا کرنا. تو ساکن کو متحرک کیسے بتلایا تھا؟ انعمت، کیا؟ انا، تو انا یہ ساکن، نون ساکن تھا، اس میں حرکت کی بو آ گئی. تو ساکن کو متحرک کے مشابہ ادا کرنا یہ بھی غلط. اس سے بچنے کی صورت یہ ہے. اس سے مراد کیا؟ سمجھے دو باتیں. حالانکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں کہی. ایک تو کہا کہ متحرک کو ساکن کے انداز میں ادا کرنا، یہ غلط. دوسرا کہا ساکن کو متحرک کے انداز میں ادا کرنا، یہ غلط. اب جو اس غلطی سے بچنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں وہ دونوں کا نہیں،
وہ ساکن کو متحرک ادا کرنے والی جو غلطی ہے اس سے بچنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سمجھا رہا ہوں، دو چیزوں کو مصنف نے پہلے غلط بتلایا کہ یہ دو چیزیں غلط ہیں۔ کون دو چیزیں غلط؟ حرکت کو سکون کے انداز میں اور سکون کو حرکت کے انداز میں ادا کرنا، یہ غلط۔ لیکن اب بچنے کا جو طریقہ بتلا رہے ہیں وہ حرکت کو سکون کے انداز میں نہیں، سکون کو حرکت کے انداز میں ادا کرنے سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ تو دو غلطیاں بتلائی، اب ان میں سے ایک سے بچنے کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس سے مانا آخر میں جو بیان کیا وہ سکون کو متحرک، ساکن کو متحرک کے انداز میں ادا کرنا، اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ساکن حرف کی صوت، میرے پاس جو نسخہ اس میں صورت لکھ گیا ہے غلط ہے، آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے؟ ہاں، اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ساکن حرف کی آواز مخرج میں پہلے بند ہو جائے اور اس کے بعد ہی دوسرا حرف نکلے۔ ہم نے جب حرکت کا یہ بیان شروع کیا تو بتلایا تھا کہ حرکت اور سکون دونوں کا کام جسمین کو چھڑانا، لیکن فرق یہ ہے حرکت آواز کے ساتھ چھڑاتی ہے اور سکون خاموشی کے ساتھ، وہاں آواز نہیں ہوتی ہے، سکون میں آواز نہیں ہوتی، لہذا آپ کو انعمت کے نون کی آواز پہلے بند کرنی پڑے گی۔ کیا پڑھیں گے؟ صراط الذین ان نون کی آواز بند ہوئی، فوراً عین پڑھی، انعمت 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 انعمت، غلط، ان نہیں۔ یہ غلطی کیوں ہوئی؟ حرکت کی بو کیا سے آئی؟ نون کے لیے جو زبان لگی تھی، طرف زبان ناپ کے مسوڑے میں لگی تھی، آپ چھڑا رہے تھے، آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے آواز بند کرتے پھر طرف لسان کو الگ کرتے، لیکن آپ نے آواز بند کرنے کا اہتمام نہیں کیا، آواز جاری رہی اور جاری آواز میں ہم نے طرف زبان کو ناپ کے مسوڑے سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ حرکت میں کیا ہوتا ہے؟ حرکت کیسے ادا ہوتی ہے؟ جاری آواز میں جسمین کو الگ کرنا، سکون نام ہے بند آواز میں جسمین کو الگ کرنا۔ جسمین کو الگ کرنا دونوں میں ہوتا ہے، لیکن حرکت میں جاری آواز میں الگ کرنا ہوتا ہے اور سکون میں بند آواز میں الگ کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں تو انعمت کی نون کو ساکن پڑھنا تھا، لہذا آواز بند کر کے جسمین کو الگ کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی قاری آواز کو بند کرنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو اس کی غلطی کیا ہوگی؟ نون کے سکون میں حرکت کی بو آ جائے گی، یہ سکون حرکت کے مشابہ ادا ہوگا۔ جی پھر پڑھیے اس کو، اس سے بچنے کی صورت کیا معنی؟ اس سے بچنے کی کیا بتلایا تھا؟ سکون کو حرکت کے مشابہ ادا کرنا غلط ہے، ساکن حرف کو 100% ساکن ہی رکھنا چاہیے، متحرک کے مشابہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ کہا اس غلطی سے بچنے کی صورت یہ ہے، اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ ساکن حرف کی آواز پہلے مخرج میں آپ کی کتاب میں پہلے نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ساکن حرف کی آواز پہلے مخرج میں بند ہو جائے، اس کے بعد ہی دوسرا حرف نکلے۔ آواز کو بند کرنے سے پہلے اگر دوسرا حرف تو پھر حرکت کی بو آ جائے، اور اگر دوسرے حرف کے ظاہر ہونے سے پہلے مخرج میں جنبش ہو گئی تو لا محالہ
یہ سکون حرکت کے مشابہ ہو جائے گا. ان کیا ہوا؟ ان جی مخرج ہل گیا. اور ایک تو آپ پڑھیں انعمت اور ایک پڑھیں ان. تو ان حرکت کی بو کلکلے میں یہی تو ہوتا ہے. کلکلے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ قد کیا قد جیسے دال پر ہلکا سا فتحہ پڑھ رہے ہیں ان یہ بھی ایسا ہی ہے. معلوم ہوا اسی وجہ سے تو آپ نے کلکلے کی تعریف میں حرکت کی بو بھی پڑھی. بتلایا تھا کہ بعض لوگ کلکلے کی تعریف کہتے ہیں حرکت کی بو کا آنا. یہ کیوں یہ اس طرح حرکت کی بو آتی ہے؟ چلیے اس کو پھر انشاءاللہ پھر سمجھتے ہیں.